کھڑکیوں کو، دروازے اور کھڑکیاں مدرسے کی بند کر لیتے ہیں. آپ خطاب کے موقع پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تمہارے ان کھڑکیوں کے بند کرنے سے اسرائیل رک جائے گا؟ جب اسرائیل رک نہیں سکتا تو ان کھڑکیوں اور دروازوں کو کھول دو اور یہ پیغام تمام عوام تک پہنچانے دو کہ اسرائیل کو کسی بھی جگہ پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کرامت بھٹی ایکسپریس اخبار کے نیوز رپورٹر کم و بیش 1.5 ماہ پہلے والد گرامی علیہ رحمہ کے پاس جامعہ میں آئے، انٹرویو کیا. انٹرویو کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، کرامت بھٹی سوال کرتے ہیں حضرت آپ کے معاملات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو طالبان سے کوئی ڈر نہیں لگتا. کہنے لگے طالبان؟ یہ کون سے طالبان کی بات کر رہے ہو جنہیں طالبان ہیں؟ یہ طالبان ہے کسی بھی طور پر جانے کے ہماری نہیں ہے، اور اگر ان سے کر بیٹھے اپنے مدارس کے اندر اپنے آپ کو محدود کر بیٹھیں تو پھر یقین جانیے تمام کے تمام مدارس بند ہو جائیں گے، تمام کے تمام مدارس میں آنے والے طلبہ ڈر کے بھاگ جائیں گے. اس لیے میں اپنے مدرسے کے در و دیوار کو کھول کے رکھتا ہوں اور اس کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھتا ہوں تاکہ ان کے سامنے ببانگ دہل یہ اعلان ہو جائے کہ ہم تم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم اگر ہمیں موت کی گھاٹ اتار بھی دو گے تو پھر بھی ہم نہیں ڈریں گے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جمعے کو یہ شہادت کا واقعہ ہوتا ہے اور پیر کے دن جامعہ مکمل آب و تاب کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلیمی سفر کو شروع کر دیتا ہے. احباب، ان کی شہادت نے اہل سنت کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کا اہم موقع فراہم کیا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اپنے آپ کو جمع کر لیں، اپنی آواز کو یکجا کر لیں، کیونکہ اس موقع سے اگر فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر یقین جانیے کوئی اور موقع آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور آہستہ 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 ایک ایک کر کے ہمارے قائدین خاکم بدہن میرے منہ میں خاک کہیں اللہ کے پاس نہ چلے جائیں. احباب، دوسری چیز جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جو ہمارے قائدین نے سوچنی ہے کہ قائدین جو صف اول کے ہیں کیا انہوں نے صف ثانی، صف ثالث، صف رابع اپنی بنائی ہیں یا صرف وہی صف اول کے اوپر تن تنہا موجود ہیں؟ یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ان احباب کو نہیں تیار کیا کہ جب کوئی اہل سنت کا کوئی عالم اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے خلا کو پر کرنے کے لیے، اس کی باقی رہ جانے والی جگہ کو بھرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا کوئی جلیل القدر عالم نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی قائد نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. باویزی بکار علماء کا جمع غفیر ہے. ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ آپ نے علم کے جس معراج کو چھو لیا ہے، جس معراج کے اوپر پہنچ گئے ہیں، کہ کیا اپنی اولاد میں کوئی ایسا ہے اللہ تعالی فیصلے کے بعد جگہ کو سکے ایک گردوں میں سے جو ان علمی صف جامعات ان کے کی اور جانے کے ضرورت جامعات مسئلے کے احباب کے موجود ہے.
کہ ہم نے ان چیزوں کو رواج دے دیا جن کی حیثیت مستحبات اور مباح کی تھی، اور جن چیزوں کا ہونا ہمارے لیے لازم تھا، جن چیزوں پہ گرفت کرنا ہمارے لیے ضروری تھی، ان چیزوں کو ہم نے اپنے پس پشت کے اوپر ڈال دیا۔ احباب، یہ بات بھی قابل ذکر رہے گی کہ ہم نے وہ طریقے نہ اکٹھے کیے، وہ اسباب اور وہ وسائل نہ اکٹھے کیے کہ جن کے ذریعے سے ہم عوام اہل سنت کو اپنے گرد جمع کر سکتے ہیں، عوام اہل سنت کو اپنے ارد گرد مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ تھمائے رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساتھی، وہ عوام اہل سنت کے مقتدر جو کبھی ہمارے ساتھ ہمارے ہم سفر ہوا کرتے تھے، ہمارے ہی اپنے رویوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمیں چھوڑتے چلے گئے اور اغیار کے شکنجے میں آ گئے۔ احباب، یہ عالمیہ ہم آپس میں شیئر نہیں کریں گے تو کون ان کو بیان کرے گا؟ کون ان کو پڑھ کے سنائے گا؟ کون انہیں ذہنوں میں اتارے گا؟ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت نہیں گزرا کہ اگر ہم میں سے تمام احباب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، نمائندہ اپنے اپنے علاقوں کے یہاں پہ علماء جمع ہیں، کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی سبیل نکالیے کہ متحد ہو کے اہل سنت کا کام کر سکیں، اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اہل سنت کو آگے بڑھائیں، اور اپنی جگہ، اپنے خلا کو جو جانے کے بعد پر نہ ہونے والا ہے اس کو پر کرنے کے لیے افراد کی ایک فرد نہیں، دو فرد نہیں، افراد کی ایک ایسی ٹیم تیار کر دیں کہ پتہ لگے کہ اگر ایک ڈاکٹر سرفراز نعیمی گیا ہے تو اس کی جگہ 100 سرفراز لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔